آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 73 اور 74 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ وَإِلَى ثَمُودَ، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالحاً، صالح کو۔ یہ سمود حجاز اور شام کے درمیان وادی القریٰ میں رہائش پذیر تھے۔ 9 ہجری میں تبوک جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ان کے مساکن اور وادی سے گزر ہوا، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقوں سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ قال، اس صالح نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، عبدو، تم عبادت کرو، اللہ کی، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیر اس کے علاوہ، قد تحقیق، جاءتکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، کھلی دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ، یہ، ناقۃ، اونٹنی ہے، اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتاً، خاص نشانی، فذروہا، پس چھوڑ دو اسے، تاکل، وہ چرتی پھرے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھلا دو، تب ہم تمہاری بات تسلیم کر لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی پر آمد ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو اور تم پر ایمان لے آئیں گے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ پھٹا، جس سے ایک بہت بڑے قد و قامت کی اونٹنی برآمد ہوئی، جس نے ان کے سامنے بچہ جانا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو آزادانہ چلنے پھرنے دو، کیونکہ یہ تمہارا مطلوبہ معجزہ ہے اور اللہ تعالی جل شانہ کی نشانی ہے، جہاں سے چاہے چرتی پھرے اور جہاں سے چاہے پانی پیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک تو اس علاقہ میں پانی کی کمی تھی، پہلے ہی پانی کی قلت تھی، دوسری یہ قد آور اور بہت بڑے ڈیل ڈول کی اونٹنی ایک دن میں اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا ان کے سارے جانور پیتے تھے۔ اس لیے سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا کہ باری مقرر کر لو، اس کنویں سے ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے اور ایک دن یہ اونٹنی، جسے اللہ نے دوسرے مقام پر ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی کہا ہے، پانی پیا کرے گی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کر دی کہ اگر تم نے اس اونٹنی سے کوئی برا سلوک کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا سخت عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ فی ارضی، زمین میں، اللہ کی، ولا، اور نہ، تمسوا، تم چھونا اس کو، بسوء، برائی کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ، فیاخذکم، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ قوم سمود کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ انہیں قرآن کریم نے اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ حجر ان کے ایک بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے۔ چنانچہ آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام حجر پر اترے۔ کچھ صحابہ نے جلدی سے وہاں کسی کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گوندھے ہوئے آٹے کو پھینک دیا،
یا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا، اور جو پانی مشکوں میں بھرا گیا تھا اسے بہا دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو وہ کنواں دکھلایا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لے کر استعمال کرو۔ پھر آپ نے جلد از جلد وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ گناہ گاروں کی بستی میں نہ جایا کرو مگر روتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا کہیں تم پر بھی آن نہ پڑے۔ یہ کہہ کر آپ نے کجاوے ہی پر اپنا منہ چادر سے ڈھانک لیا۔ یہ قومی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ صالح علیہ السلام نے کہا لوگو، ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہ حاجت روا ہے اور نہ مشکل کشا، لہذا تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے، اسی سے فریاد کرنا چاہیے، اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کا رسول ہونے کی حیثیت یہ پیغام دے رہا ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اذ جب کہ جعلکم اس نے تمہیں بنایا، خلفاء ایک دوسرے کا جانشین، من بعدی بعد، عاد عاد کے، وبوأکم اور اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا، فی الارض زمین میں، تتخذون تم بناتے ہو، من سہولیا اس کی نرم مٹی سے، قصورا محلات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو، اور ان اینٹوں سے محل جیسے آج بھی بٹھوں پر اسی طرح مٹی سے اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ اور تم بناتے ہو پہاڑوں کو تراش کر، بُيُوتًا گھروں کو، فَاذْكُرُوا پس یاد کرو، آلاء نعمتوں کو، اللہ کی۔ یہ ان کی قوت، صلابت بدن اور مہارت فن کا اظہار ہے، یعنی ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرو، نہ کہ کفران نعمت اور معصیت کا ارتکاب کر کے فساد پھیلاؤ۔ ولا اور مت تعثوا تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فسادی بن کر۔ جب ان لوگوں کی کثرت اپنا مطلوبہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کے احسانات یاد کرائے اور فرمایا قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی تو ان کا عشر تم نے دیکھ لیا، پھر اللہ نے تمہیں ان کا قائم مقام بنایا، تمہیں قوت دی اور اتنی طاقت اور خوشحالی دی کہ تم رہنے کے لیے معمولی گھروں کے بجائے محل بنا کر رہتے ہو، تو اللہ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرو اور فساد فی الارض کے موجب نہ بنو۔ یہاں فساد فی الارض سے مراد کفر شرک کو اختیار کرنا ہے، انبیاء کی دعوت ہدایت کو ذرائع تکبر ٹھکرا دینا، دعوت قبول کرنے والوں کا استہزاء اور ان پر سختیاں روا رکھنا ہے اور ان سے معاذ رہی ہے، اور ان سب باتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی اپنی سرداریاں ختم نہ ہو جائیں۔ پھر اس قسم کے معاشرے میں یہ متکبر قسم کے بڑے بڑے لوگ غریبوں کا جس طرح استحصال کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے، اور یہ سب باتیں فساد فی الارض کے ضمن میں آتی ہیں۔ قوم سمود کی سنت ہمارے ہاں بھی جاری ہے، یہاں بھی بڑی بڑی عمارات بنانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، جس طرح قوم سمود اپنی یادگار بناتے تھے، اسی طرح ہم بھی ذہن کی تسکین کے لیے یادگاریں تیار کر رہے ہیں جس پر کروڑوں روپیہ صرف ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کا قوم کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کی بجائے یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد یا ہسپتال بنا دیے جاتے تو لوگ فائدہ اٹھاتے، مگر ہم بھی قوم سمود کی سنت کو اپنا رہے ہیں اور غریب ملک کا پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی یادگاروں کا تو شمار ہی نہیں، ہر سال کتنے نئے مزار بنتے ہیں، پھر ان پر عرس ہوتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں، لوگوں کا وقت اور پیسہ برباد کیا جا رہا ہے، جس کے پیچھے صرف جھوٹی تسکین کار فرمایا۔ یہ تو نبی کے فرمان کی خلاف ورزی ہے جس میں آپ نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انعامات کو یاد کرو،
اس کی احسان فراموشی نہ کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ چلو۔ سب سے بڑا فساد کفر و شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ نبی کی مخالفت، قیامت کا انکار، برائیوں کا ارتکاب، عیاشی اور فحاشی، دولت کا ضیاع، بلڈنگ بازی وغیرہ سب فساد فی الارض کے زمرہ میں آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امن و سکون توحید اور ایمان سے حاصل ہوتا ہے، دین اور شریعت کی پابندی سے سکون ملتا ہے، نبی کی اتباع میں آرام اور چین ہے۔ اس کے برخلاف فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا۔ پیغمبروں کی مخالفت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو بچاویں، اور ہم کو اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں اور ولیوں کے ساتھ دنیا میں بھی وابستہ رکھیں اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیں، اور آخرت میں بھی اپنے محبوبین اور مقبولین کے ساتھ حشر فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔